نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة صدق اللہ العظیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید اللهم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ پاک آپ تمام ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جو ہے خیر عافیت سے رکھے، ہر طرح کے شر سے، فتنوں سے، مصیبتوں سے، آزمائش سے، پریشانی سے اللہ تعالیٰ حفاظت میں رکھے اور آپ لوگوں کے آنے کی برکت سے مجھے بھی رکھے۔ اچھا جی، غزوہ بدر کی بات ہو گئی تھی اور غزوہ بدر مکمل ہو گیا تھا۔ غزوہ بدر کے بعد دو چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ اس غزوے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قتل ہوئے تھے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا قتل ہونے کے بعد، اور جو لوگ قید ہو گئے تھے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ یعنی کہ غزوہ بدر کے اندر کچھ سردار تو وہ تھے، کچھ لوگ تو وہ تھے جو قتل ہو گئے مشرکین مکہ کی طرف سے، اور کچھ لوگ وہ تھے جو قید ہو کر کے مدینہ لائے گئے۔ آج کی نشست اور آنے والے کل کی نشست، یہ دو نشستیں انشاءاللہ اسی پر چلیں گی۔ آج پہلے اس پر بات کر لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو لوگ تھے جن کو قتل کیا گیا تھا ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بڑے بڑے سرداران قریش تھے، جس میں ابو جہل ہے، ابی ہے، عتبہ ہے، ربیعہ ہے، شیبہ ہے، یہ جو بڑے بڑے لوگ تھے، یعنی کہ مکے کی پوری جو لیڈرشپ تھی، ان کے جو قائد تھے، وہ بدر کے اندر ایک کنواں تھا۔ اس زمانے میں کوئی گٹر یا نالا تو ہوتا نہیں تھا، کچھ کنویں ایسے ہوتے تھے جو علاقے کے لوگ ان کنویں کو خاص کر لیا کرتے تھے، وہ گڈھے کی طرح ہوتے تھے، اور ان کے اندر قوم جو ہے نا اپنی ساری گندی چیزیں، غلاظت، کوڑا کرکٹ اسی میں ڈالتی تھی، حتیٰ کہ اگر کوئی کتا بلی مر جائے تو اس کتے بلی کی لاش بھی اسی کے اندر ڈالی جاتی تھی۔ تو کنویں ایسے ہوتے تھے وہ، یعنی کہ ایک طریقے سے کوڑے دان ہوتا تھا۔ تو بدر کے اندر بھی اس قسم کا ایک خبیث اور گندا کنواں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ یہ جو مشرکین مکہ ہیں، ایک ایک کی لاش کو اٹھا کر بدر کا جو خاص کنواں تھا، گندا کنواں تھا، اس کے اندر ڈال دیا جائے۔ اور ہوا بھی یہی، سوائے امیہ بن خلف کی لاش کے۔ امیہ بن خلف جو ہے، اس کی لاش اتنی پھولی ہوئی تھی، عجیب سی تھی، کہ جب زرہ اتارنے کی کوشش کی گئی اس کے مرنے کے بعد، جب اس کی زرہ اتارنے کی کوشش کی گئی تو اس کی لاش کے ٹکڑے زرہ کے ساتھ اکھڑنے لگے، پتہ نہیں پھول پھٹ گئی تھی، کیا ہوا تھا۔ تو اس کی لاش کو وہیں دفن کر دیا گیا اسی حالت میں، اور باقی کے جو لوگ تھے ان کی لاش کو بدر کے کنویں کے اندر ڈالا گیا، جو سردار تھے، اور جو سردار نہیں تھے ویسے ہی لشکر کے اندر آئے تھے، ان کو جو ہے وہیں زمینیں کھود کر کے ڈال دیا گیا۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ 70 لوگ اس کے اندر قتل ہوئے مشرکین کے، اور 70 ہی لوگ جو ہے وہ قیدی ہو کر کے مدینہ لائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں کے اندر ان کی لاشوں کو ڈلوانے کے بعد، اچھے اس موقع پر ایک روایت آتی ہے عتبہ کے بارے میں۔ عتبہ، اس کے بارے میں آپ سن چکے ہیں کہ ابو جہل نے اس کو طعنہ دیا تھا کہ اپنے بیٹے کو بچانے کی وجہ سے جنگ ٹالنا چاہ رہا ہے۔ تو جب یہ بھی مارا گیا، عتبہ بھی مارا گیا، تو اس کے بیٹے تھے ابو حذیفہ، وہ رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو روتے ہوئے دیکھا تو آپ نے ان سے پوچھا، ابو حذیفہ باپ کے مرنے پر رو رہے ہو؟ کہنے لگے، یا رسول اللہ، بات دراصل یہ ہے کہ میرا باپ بڑا سمجھدار تھا، عقل مند تھا، سوجھ بوجھ والا تھا، سنجیدہ مزاج تھا، اور مجھے پورا یقین تھا کہ اس کی سوجھ بوجھ کی وجہ سے، اس کی سنجیدگی، مزاج میں جو سنجیدگی ہے اس کی وجہ سے یہ ضرور آپ کو پہچان کر کلمہ پڑھ لے گا، مجھے پوری امید تھی، لیکن یہ بدبخت آپ پر ایمان ہی نہیں لایا، اور مجھے اس کے اس انجام کی توقع نہیں تھی، اس لیے میں اس کے انجام پر رو رہا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی۔ اچھا جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب کبھی بھی آپ کسی ایسے مقام پر جاتے تھے، بدر یا خندق یا احد، کہیں بھی آپ گئے ہیں، تو جب بھی وہ مارکہ نمٹا ہے، اس مارکے سے فارغ ہونے کے 3 دن بعد تک آپ وہاں رہے ہیں، رکے ہیں۔ ایسی بدر کے اندر بھی آپ نے کیا، جب بدر مکمل ہو گیا تو 3 دن آپ نے وہاں پر جو ہے 15 نمازیں پڑھی ہیں، 3 دن وہاں پر قیام کیا ہے، اور 3 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر مارکے میں یہ عادت تھی کہ آپ اس کے بعد ہی واپس آتے تھے۔ تو بدر کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن رکنے کا حکم دیا صحابہ کرام کو، اور 3 دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اب مدینہ کی جانب کوچ کرو، قیدی ساتھ میں تھے۔
70 قیدی ساتھ میں تھے، اور ان قیدیوں کا ذکر بڑا زبردست ہے، بڑا اس کا عبرتناک واقعہ ہے، اور بہت اچھی چیزیں اس کے اندر آئیں گی، جس میں ایک قیدی ابو العاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے داماد تھے، رشتے میں جو سب سے بڑے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی زینب کے شوہر، اور آپ کے زبردست محبت والے چچا عباس بھی تھے۔ تو یہ ان کا ذکر آئے گا جب قیدیوں کی بات آئے گی، وہ کل کی نشست میں آئے گی۔ ابھی فی الحال یہاں کی بات کر لیتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کے قیام کے بعد صحابہ کرام کو بدر سے مدینہ کی جانب کوچ کرنے کا حکم دیا، صحابہ کرام چل پڑے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جانے کے بجائے اس کنویں کی طرف گئے 3 دن کے بعد، یعنی کہ بدر کے ختم ہوتے ہی فوراً ان سرداروں کی لاشیں جو ہے وہ کنویں کے اندر ڈلوا دی تھی۔ کنویں میں ڈلوانے کے 3 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کی طرف گئے، اور اس کنویں کے بالکل منہ کے اوپر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے جو ہے وہ سرداران قریش تھے ان ایک ایک کے نام لیے، اے فلاں اے فلاں، اے ابو جہل، اے فلاں، اے ربیعہ، اے شیبہ، اے عتبہ، ایک ایک کا نام لے لے کر جتنے بھی لوگ تھے، تقریباً 24 بڑے بڑے سردار تھے جو کام میں آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے نام لیے، اور سب کے نام لینے کے بعد آپ نے فرمایا کہ تمہیں یہ اچھا محسوس نہیں ہوا کہ تم مجھ پر ایمان لاتے؟ تم نے مجھے جھٹلایا، تم نے اللہ تعالیٰ کو جھٹلایا، تم نے مجھے تکلیفیں دیں، تم نے امین کو جو ہے خائن کہا، تم نے صادق کو جو ہے کاذب کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما رہے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ ساتھ میں تھے اس موقع پر۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کیونکہ بڑے جری تھے، بہت ساری ایسی باتیں جو اور صحابہ کے اندر ہمت نہیں ہوتی تھی کہنے کی، پوچھنے کی، یہ کہہ دیا کرتے تھے، پوچھ لیا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ باتیں کرتے ہوئے انہوں نے سنا تو کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ کس کو سنا رہے ہیں؟ آپ ان لاشوں کو سنا رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں یعنی کہ محمد کی جان ہے، یہ لوگ میری باتوں کو تجھ سے بہتر سن رہے ہیں۔ تو یہاں سے جو ہے یہ مسئلہ بھی سامنے آتا ہے کہ جو میت ہوتی ہے وہ لاش، یعنی کہ جو میت ہوتی ہے، مرا ہوا ہوتا ہے، وہ بات کو سنتا ہے، مردہ جو ہے باتوں کو سنتا ہے۔ اکثر لوگوں کی رائے یہ بھی ہے کہ مردہ نہیں سنتا، اور یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ بہرحال اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزے کے اندر ہیں، اور جو کوئی بھی زائرین یا حج کرنے والا جو شخص، عمرہ کرنے والا جو شخص وہاں جاتا ہے اور وہاں کھڑے ہو کر کے صلاۃ و سلام پڑھتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزے میں سے اس کی آواز کو سنتے، اس کے سلام کو سنتے، اور خود اس کا نام لے کر اس کو جواب دیتے۔ تو بہرحال یہ جو ہے یہ معاملہ ہر ایک کے ساتھ ہے۔ احناف کا موقف یہ ہے کہ وہ مردے سنتے ہیں، اور ہمارا بھی یہی موقف ہے کہ مردے سنتے ہیں۔ بہرحال کچھ لوگوں کا اختلاف ہے۔ اچھا جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی جانب روانہ ہوتے ہوئے ایک کام یہ کیا کہ آپ نے 2 صحابہ کو، ایک تھے زید بن حارثہ اور ایک تھے عبداللہ بن رواحہ، ان دونوں کو آگے بھیج دیا کہ جاؤ مدینہ کے اندر داخل ہو، اور ہمارے پہنچنے سے پہلے مدینے والوں کو بدر کی فتح کی خوشخبری سنا دو۔ تو یہ دونوں صحابہ کرام گئے، اور روایت کے اندر آتا ہے کہ مدینے کے 2 علاقے تھے، ایک اونچا بالائی علاقہ تھا اور ایک نیچے جو ہے وہ ذرا ذیلی علاقہ تھا۔ تو ان دونوں علاقوں کے اندر جو اوپر کا بالائی علاقہ تھا وہاں عبداللہ بن رواحہ کو بھیجا، اور جو نیچے کا علاقہ تھا وہاں جو ہے حضرت زید بن حارثہ کو بھیجا۔ ان دونوں حضرات نے وہاں جا کر کے مدینے کے لوگوں کو، مدینے کے جو صحابہ تھے ان لوگوں کو بدر کے اندر فتح کی اور کفار کی شکست کی جو خوشخبری سنائی ہے، اور وہ اس انداز میں تھی کہ زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ بن زید بن حارثہ خود یہ خوشخبری لے کر کے آ رہے ہیں۔ ان کے بیٹے خود فرماتے ہیں اسامہ کہ میرے والد صاحب جب یہ خوشخبری لے کر کے آئے تھے تو یہ وہ موقع تھا کہ ہم لوگ بقی، جو مدینہ کا قبرستان ہے جنت البقیع کے نام سے، ہم اس قبرستان کے اندر موجود تھے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی حضرت رقیہ ان کی قبر پر مٹی ڈال رہے تھے، اور یہ حضرت رقیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی ہے، بیمار تھیں اور حضرت عثمان جانا چاہتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے نہیں دیا، فرمایا کہ بیوی کی جو ہے طرفداری کرو، بیوی کی خبر گیری کرو، تمہیں بدر میں نہ جانا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی کی تیمارداری میں اور ان کی مزاج پرسی میں تھے، اور اسی بیماری میں ان کا انتقال ہوا، اور جب انتقال کے بعد قبر پر مٹی ڈال رہے تھے تو اسامہ بن زید کہتے ہیں ابھی یہ وہ موقع تھا کہ ہم ان کی قبر پر مٹی جو ہے ڈال رہے تھے کہ ادھر سے میرے والد صاحب کی آوازیں آنی شروع ہو گئیں زید بن حارثہ کی کہ عتبہ مارا گیا، امیہ مارا گیا، شیبہ مارا گیا، ربیعہ مارا گیا، ابی مارا گیا، ابو جہل مارا گیا، فلانا مارا گیا، فلانا مارا گیا، ایک ایک کے نام لے کر کے وہ یہ کہہ رہے تھے یہ بھی مارا گیا، یہ بھی مارا گیا۔ کہتے کہ قبرستان سے باہر نکلے تو میں نے دیکھا کہ لوگوں نے میرے والد صاحب کو گھیرا ہوا ہے، اور میرے والد صاحب مصلی کے اوپر کھڑے ہو کر کے کہہ رہے ہیں فلاں بھی مارا گیا، فلاں بھی مارا گیا۔ اچھا، بعض روایتوں کے اندر تو اس کا بڑا زبردست واقعہ آتا ہے کہ وہ علماء نے لکھا کہ یہ اتنی عجیب و غریب خبر تھی مدینے والوں کی، اس کی کوئی امید نہیں تھی کہ ایسا ہوگا
بالکل یقین نہیں تھا کہ یہ خبریں سننے کو ملیں گی کہ فلاں بھی مارا گیا، فلاں بھی مارا گیا۔ تو جب زید بن حارثہ یہ باتیں کہہ رہے تھے تو بعض صحابہ کو یہ شبہ ہو گیا کہ لگتا ہے کہ زید بن حارثہ کے جو دماغ میں وہ خرابی آ گئی ہے، خلل پیدا ہو گیا ہے، اور اس دماغ میں خلل کی وجہ سے ہی ایسی باتیں کر رہے ہیں، یہ ہو نہیں سکتا، پاسبل نہیں ہے۔ تو لہٰذا صحابہ نے مشورہ کر کے کہا فلاں سے، ایک شخص سے کہا تم جاؤ اور جا کر کے ان سے یہ کہو زید بن حارثہ تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ تو اگر واقعی ان کے دماغ میں خلل ہوگا تو یہ پلٹ کر کے یوں کہہ دیں گے ہاں تو بھی مارا گیا، تو یہ مارا گیا کی تسبیح پڑھ رہا ہے، مارا گیا بار بار کہہ رہا ہے، تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ ان کے دماغ میں خلل ہے۔ تو کہتے ہیں وہ مشورے کے مطابق اس صحابی گئے اور انہوں نے جا کر کے کہا زید بن حارثہ سے یہ بھی مارا گیا، یہ بھی مارا گیا، مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ یہ میں بھی مارا گیا۔ تو انہوں نے ان کا نام بتایا کہ تم فلاں ابن فلاں ہو اور میرے دماغ میں کوئی خلل نہیں ہے، تمہیں یہ شبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ خبر اس طریقے سے پہنچی اور صحابہ کرام بہت خوش ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ پھر صحابہ کرام کے اندر مال غنیمت تقسیم فرمایا اس موقع پر، کیونکہ ابھی تک مال غنیمت کی تقسیم کا حکم نہیں آیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر وہ بیچ کی کچھ باتیں وہ میں اسکپ کر دیتا ہوں، غیر ضروری ہیں، غنیمت کو لے کر کے کچھ اختلاف وغیرہ ہوا تھا، کوئی اس کا مسئلہ نہیں ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے اس کی وضاحت کی، کر دیتا میں وضاحت، لیکن کام کی نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ چلیے، تو غنیمت کا جب حکم آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کے تعلق سے پھر صحابہ کرام کو غنیمت تقسیم فرمائی، اور 8 صحابہ ایسے تھے جو بدر کے اندر شریک نہیں ہوئے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے وہ غنیمت کے اندر حصہ دیا۔ سب سے پہلے صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد، کیونکہ حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد حضرت عثمان کا جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی سے نکاح فرما دیا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب میں سیرت بیان کروں گا نا، ابھی یہ سیرت ختم ہوگی، سیرت رسول چل رہی ہے، جس دن یہ مکمل ہوگی اس دن خلفائے راشدین کی سیرت شروع ہو جائے گی، ابو بکر صدیق کی، اور پھر حضرت عمر فاروق کی، اور پھر عثمان غنی کی، اور پھر حضرت علی مرتضیٰ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان چاروں خلفاء کی جو ہے سیرت بیان کر کے ہی ہم سیرت کو جو ہے مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ تو جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں سیرت بیان کروں گا، اس کے اندر ان کے دوسرے دونوں نکاح جو حضرت رقیہ سے ہوا اور دوسرا نکاح جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی سے ہوا، دونوں نکاحوں کا ذکر کر کے میں انشاءاللہ اس میں کروں گا، ابھی چھوڑ دیتے ہیں، اس کو اسکپ کر دیتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ہی سے بدر کے اندر جانے سے رکے تھے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں سے حصہ دے کر، مال غنیمت میں حصہ دے کر ان کو جو ہے ایک طریقے سے یہ پیغام دے دیا کہ یہ بھی شریک تھے۔ ایک دوسرے صحابی تھے ابو لبابہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انتظامات کے لیے چھوڑا تھا مدینہ کے اندر، تو یہ بھی اللہ کے رسول کے حکم سے رکے تھے، تو اللہ کے رسول نے ان کو بھی دیا۔ ایک اور صحابی تھے عاصم، ان کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت میں حصہ دیا۔ اور 2 صحابی تھے سعید اور طلحہ، یہ 10 مبشرہ میں سے ہیں، سعید اور طلحہ، ان دونوں کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مال غنیمت میں سے حصہ دیا، کیونکہ یہ دونوں حضرات سعید اور طلحہ یہ وہ تھے جو ابو سفیان کے لشکر کی خبر گیری کرنے کے لیے نکلے تھے، اس وجہ سے واپسی میں ان کو تاخیر ہو گئی، بدر کے اندر شرکت نہ کر سکے، گئے اللہ کے رسول کے حکم سے تھے، تو لہٰذا ان کو بھی بدر میں شریک سمجھا گیا۔ 2 اور صحابی تھے، حارث ان کا نام تھا، دونوں کا نام حارث تھا، ان دونوں کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بدر کے اندر یہ لوگ گئے تھے، نکلے تھے، لیکن راستے میں کسی کام کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو واپس بھیج دیا تھا مدینہ، تو لہٰذا ان کو بھی جو ہے مال غنیمت میں حصہ دیا گیا۔ اور ایک شخص تھے خوات بن جبیر، یہ بہرحال جو بھی ان کا نام تھا عجیب سا، خوات ہے یا خوات ہے، بہرحال ان کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مال غنیمت میں سے حصہ دیا۔ اچھا جی، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت میں نے آپ کے پڑھ کے سنائی کہ انہوں نے یہ بتایا کہ میرے والد صاحب نے اعلانات کیے، یہ خبر پہلے ہو چکی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں تشریف لائے، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ اعلان کرنے والا پہلے مدینہ کے اندر داخل ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں آئے۔ یہ منظر ایک عجیب سا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر داخل ہو رہے تھے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام تھے، بدری صحابہ، اور وہ قیدی تھے جو مکہ سے رسیوں میں باندھ کر مدینہ کے اندر لائے گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدری صحابہ سے جو بدر کے اندر شریک تھے ان سب سے یہ فرمایا کہ یہ قیدی تم رکھو، کیونکہ قیدی مال غنیمت میں حصہ ہوتا ہے، پھر غلام ہو جاتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تلقین فرما دی کہ ان قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کو پریشان نہ کرنا، حالانکہ یہ سب مشرک ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول کو اور صحابہ کرام کو مارنے کے لیے آئے تھے، تلوار بلند کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے منع فرما دیا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، بدتمیزی نہ کرنا۔ مصعب بن عمیر ایک بڑے زبردست صحابی ہیں، ان کے ایک بھائی وہ بھی اس کے اندر قیدی تھے، وہ کہتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی کے یہاں میں قیدی تھا، اور میں نے یہ دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان سے یہ کہا تھا نا کہ حسن سلوک کرنا، تو ان کے گھر میں جو ان کے اور ان کی بیوی بچوں کے لیے کھانے پینے کے لیے روٹی وغیرہ ہوتی تھی، یہ مجھے کھلا دیا کرتے تھے، اور خود کھجور وغیرہ چوس کر کام چلا لیا کرتے تھے۔
آپ اندازہ لگائیں. کہتے کہ بعض مرتبہ مجھے شرم آتی تھی اور میں ان سے کہتا تھا کہ بھائی تم کھاؤ اپنے بچوں کو کھلاؤ, مجھے کیوں کھلاتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول نے فرمایا ہم یہ کام نہیں کر سکتے. یہ ہے اسلام, یہ ہے جہاد. میں ان خبیثوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو جہاد کی غلط ڈیفینیشن لوگوں کے سامنے رکھتے. ابھی تو بہت ساری باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک ایک کر کے آئیں گی. دنیا کے اندر کوئی ایسی تہذیب بتا دیں جو اپنے قیدیوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہو کہ خود روٹی نہ کھلا کر ان کو کھلائے, خود نہ کھا کر ان کو کھلائے. ہے کوئی؟ یا تو خود اپنی قیدیوں کو کھا جائیں. ابھی میں اس پر بھی آتا ہوں, اس بات کو یہ رکھیے, میں آتا ہوں اس پر, آگے چلتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام سے مشورہ کیا ہمیں قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. تو اکثر صحابہ کرام کی رائے یہ تھی کہ یا رسول اللہ فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا جائے. اور صحابہ کرام کی رائے اس وجہ سے تھی کہ یا رسول اللہ ایک تو فدیہ مل جائے گا, مسلمانوں کو کچھ تقویت ملے گی مال اور دولت ملنے کی وجہ سے, کچھ فائنینشلی حالات ٹھیک ہوں گے, اور دوسرا یہ لوگ فدیہ دے کر کے اگر ہم ان کو چھوڑ دیں تو بہت ممکن ہے کل کلا کو اسلام سے متاثر ہو کر یہ لوگ بھی مسلمان ہو جائیں. ابھی مریں گے تو پھر کفر کی حالت میں مریں گے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور بڑے بڑے صحابہ کرام کی یہی رائے تھی. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو پسند فرمایا. البتہ دوسرے بعض صحابہ عبداللہ بن رواحہ, سعد بن معاذ اور سب سے بڑے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی اس رائے تھی کہ ان کافروں کو بالکل ختم کر دیا جائے, ان کی اینٹ سیٹ بجا دی جائے, ان کو کسی کو زندہ نہ چھوڑا جائے, اور اللہ تعالیٰ کی زمین کو کافروں کے خون سے بالکل رنگ دیا جائے, بالکل ان کا خون بہا دیا جائے زمین کے اندر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی رائے کو پسند نہیں فرمایا, اور ابو بکر صدیق اور دوسرے صحابہ کی جو فدیہ والی رائے تھی اس کو پسند فرمایا. آسمان سے قرآن نازل ہو گیا, اور اس قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر کی رائے کو پسند کیا, اور ایک طریقے سے عتاب آیا کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بھی پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی رائے وہ ہے جو عمر کی رائے ہے, جو عمر چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بھی وہی چاہتا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ مشرکین کو معاف نہیں کرتا. اچھا بھائی, اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ فدیہ تو بہرحال دے کر کے چھوڑ دیا گیا, لیکن اللہ تعالیٰ نے تو حکم یہ نازل فرمایا کہ قیدیوں کے ساتھ جو ہے ان کو قتل کیا جائے, ان کو چھوڑا نہ جائے. تو کیا اسلام یہ سکھاتا ہے؟ اچھا بھائی, اسلام تو پھر بھی یہ کام قیدیوں کے ساتھ کرتا ہے, اور وہ بھی جو ہے دونوں آپشن تھے, اور اس آپشن کو اختیار بھی نہیں کیا گیا. آپشن تو وہ اختیار کیا گیا کہ پیسے لے کر کے چھوڑ دو. آج کی دنیا کی جو جدید ٹیکنالوجی والی جدید تہذیبیں ہیں وہ کیا کرتی ہیں, تو قیدی نہ بھی ہو تب بھی ان لوگوں کے ساتھ اوپر سے بم گرایا اور ملک کے ملک برباد کر دیے, شہر کے شہر ختم کر دیے, جس میں بوڑھے بھی مارے گئے, بچے بھی مارے گئے, عورتیں بھی ماری گئیں, اپاہی لوگ بھی مارے گئے, بے قصور لوگ بھی مارے گئے, ہے نا. ہیروشیما ناگاساکی کے واقعات میں نے پڑھے, امریکہ نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا. کیوں؟ وہاں کے رہنے والے لوگ جو ہے کیا تھے, قیدی تھے, ظالم تھے. حکومتوں کا معاملہ اور ہوتا ہے, اور یہ دنیا کو اخلاقیات کا درس دینے والے اپنی حقیقت کو بھول جاتے. آج دیکھ لو نارتھ کوریا میں کیا ہو رہا ہے, جو بھی ہے وہ کیا نام اس کا, نارتھ کوریا کا, وہ ان خبیثوں کے نام بھی یاد نہیں رہتے, جو بھی ہے وہ خبیث کا بچہ, وہ دیکھو اپنے لوگوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے, وہ لوگ ظالم ہیں. اب چائنا کے اندر دیکھ لو, وہی کر کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. بس حالات ہیں. اب یہ دنیا کے معاملات ہیں, فلسطین کا ہے اور رنگون کا ہے اور پتہ نہیں کہاں کا ہے. دنیا کے حالات ہماری آنکھوں کے سامنے. یہ دنیا کو درس دینے والے, دنیا کو اخلاق سکھانے والے, دنیا کو تہذیب سکھانے والے, ان لوگوں کا مکروہ چہرہ ہمارے سامنے آ چکا ہے, اور بیچ چوراہے پہ ان کی ہڈیاں پھوٹ چکی ہے. اس لیے میں ان لوگوں کو صحیح نہیں, یہ تہذیب والے نہیں ہیں. زبردست تہذیب ہمارے دین اسلام کی تہذیب ہے, جو قیدیوں کے لیے ایک رائے کو پسند تو کیا گیا لیکن اس پر عمل پھر بھی نہیں کیا گیا. لیکن بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی رائے, مسئلہ پھر بھی یہی ہے, اللہ تعالیٰ کی چاہت یہی ہے کہ جب تک کفر اسلام سے ٹکرانے کے بعد اپنی تلواروں کو میان میں نہ رکھ لے اور ہار قبول نہ کرے, ایکسیپٹ نہ کرے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی شان و شوکت, اسلام کا رعب اور دبدبہ اس کے اوپر نہیں بیٹھا. تو لہٰذا اگر نہیں بیٹھا تو ختم کرو اس کو, قتل کرو اس کو. اور اگر اسلام کی شان و شوکت اور رعب اور دبدبہ اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے اور وہ اپنی تلواروں کو نیچے کر لیتا ہے اور اسلام سے نہیں ٹکراتا, اسلام کے نظام کے بیچ میں نہیں آتا, تو لہٰذا پھر اس کو قتل نہیں کیا جائے گا. اور میں نے پہلے ہی بتایا کہ یہ جہاد اور یہ رعب اور دبدبہ اس لیے نہیں ہے کہ لوگوں کو دین کے اندر داخل کرنے میں زبردستی کی جائے, نہیں, لا اکراہ فی الدین, دین میں زبردستی نہیں ہے. اور ابھی یہ معاملہ اگلی کلاس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص کے بارے میں آئے گا. بھی وہ اسلام نہیں لائے تھے اور قید ہو کر کے آ گئے تھے. میں کل بتاؤں گا اس کی, یہ وضاحت کل کروں گا اس کی انشاءاللہ. تو آپ دیکھیں کہ کیسے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا اور کیسے کیا. بس دین اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک نظام ہے, ایک سسٹم ہے, دنیا کو وہ سسٹم دیا جائے گا, اس سسٹم کے آڑے جو آئے گا ٹکرائے گا, اس میں جو رکاوٹ بنے گا پھر جہاد اس کے خلاف کیا جائے گا. تو یہ معاملہ ہے. لوگوں نے پتہ نہیں جہاد کو کہتے ہیں کہ تلوار کے زور پر پھیلا. اچھا بھائی, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو سب سے پہلے مسلمان ہیں وہ کس تلوار سے مسلمان ہوئے؟ حضرت خدیجہ جو سب سے پہلی مسلمان عورت ہیں وہ کس تلوار سے مسلمان ہوئی؟ حضرت بلال کو کس تلوار نے مسلمان کیا؟ کیوں دنیا کو جھوٹ بول کر کے بیوقوف بناتے ہو؟ دوستوں, ہماری غلطی ہے نا
کہ میڈیا جن کے ہاتھوں میں تھا انہوں نے اس کا مس یوز کیا، غلط استعمال کر کے اسلام کا غلط چہرہ لوگوں کے سامنے رکھا، اور ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم نے میڈیا کا استعمال ہی نہیں کیا۔ خدا بھی یقین مانے، میں اللہ کی قسم کھا سکتا ہوں اس بات کے اوپر کہ میں کتنی قربانیاں دے کر کے یہاں بیٹھا ہوں۔ میں یہاں پر بیٹھ کر آپ کو جو سیرت پڑھاتا ہوں، اور آپ لوگ جو اتنی دعائیں دیتے ہیں اور اتنی جو ہے اچھا سمجھتے ہیں مجھے، آپ یقین مانیں جن حالات میں کام کر رہا ہوں نا، میں جانتا ہوں کہ کس طرح سے میں یہاں پر آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں۔ آپ یقین مانیں خدا کی قسم کھا سکتا ہوں میں اس بات کے اوپر کہ میری جان میری ہتھیلی پر رہتی ہے، میں بڑا چڑھا کر کے نہیں بتا رہا۔ کچھ لوگوں کا ہمارے اس علاقے میں یہ مزاج ہے، کہتے ہیں کہ عالم سو ہے یہ، تو جو ہے وہ بہرحال پھر میں ڈیپ میں نہیں جاؤں گا، بات کہیں کی کہیں چلی جائے گی۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ دین اسلام کو صحیح طریقے سے لوگوں کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے، اور میڈیا اس میں ہمارا ایک بہترین ذریعہ ہو سکتا ہے۔ سارا کا سارا میڈیا پر نہیں لانا چاہیے، میڈیا اتنا بڑا ہے بھی نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جتنے ذرائع ہیں سب کو استعمال کیجیے، میڈیا ان میں سے ایک ہے۔ بہرحال اللہ کرے کہ ہمارے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام سے جو ہے مشورہ کیا، اور صحابہ کرام کی رائے یہ تھی، اور اللہ کے رسول کی ابوبکر صدیق کی بھی یہی رائے تھی۔ حضرت عمر کی رائے دوسری تھی، اللہ تعالیٰ کی رائے حضرت عمر کی طرف تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو پسند فرمایا، اور ان صحابہ کی رائے کو پسند فرمایا، اور فدیے کا فیصلہ فرمایا، جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عتاب بھی آیا۔ آپشن دونوں تھے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپشن دونوں باقی تھے کہ یہ بھی کر سکتے ہو یہ بھی کر سکتے ہو، لیکن جب وہ اختیار کیا گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیا کہ بھائی یہ زیادہ اچھا تھا اگر اس کو کرتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان آیتوں کے نازل ہونے کے بعد رونے لگے۔ ابوبکر صدیق کو اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روتا ہوا دیکھ کر، حضرت عمر جب تشریف لائے تو ان دونوں کو روتا ہوا دیکھا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں، ابوبکر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اگر کوئی رونے والی بات ہے تو مجھے بتائیے، میں بھی آپ کے ساتھ روں گا، اور اگر مجھے رونا نہ آیا تو میں رونے جیسا ہو جاؤں گا، رونے جیسی شکل بنا لوں گا۔ اور حضرت عمر کا تو رونا ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ کتنا مشکل ہے اتنے بڑے آدمی کا۔ تو انہوں نے اپنے رونے کی وجہ بتائی کہ ہماری جو رائے ہے اللہ تعالیٰ نے اس رائے کو پسند نہ فرما کر عمر تمہاری رائے کو پسند فرمایا، تم نے جو بات کہی ہے قرآن اس طرف آیا ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہے قرآن نے کئی مرتبہ ان کی تائید کی ہے۔ عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، وضاحت کا موقع نہیں ہے، میرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت آئے گی، اس پر میں بیان کروں گا کہ وہ کون کون سی چیزیں تھیں جس پر حضرت عمر کی تائید آسمانوں سے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے رائے تھی، اور حضرت عمر نے جو رائے دی تھی اس پر حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا بھی تھا، عمر تیری شان تو نوح علیہ السلام جیسی ہے۔ نوح علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یہ اللہ زمین میں ایک بھی چلتے ہوئے کافر کو مت چھوڑ۔ تو تمہارا مزاج جو ہے تو نوح کی طرح ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ تجویز دی تھی۔ بہرحال فدیے کا فیصلہ ہوا، اور مشرکین مکہ کے جو لوگ قیدی ہو کر کے مدینہ لائے گئے تھے پھر وہ فدیہ دے کر کے چھوٹنے لگے، اور اس میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو فدیہ نہیں دے پاتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کی کیا شکل بنائی رہائی کی، اس سے آپ اندازہ لگائیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا عباس، یہ بھی مشرکین مکہ سے لڑنے کے لیے آئے تھے، اور آپ کے بڑے داماد ابو العاص یہ بھی اللہ کے رسول سے جو ہے یہ دونوں قیدی بنا کر کے مدینہ لائے گئے، اور پھر ان کا فدیے کا کیا معاملہ رہا انشاءاللہ اس کی وضاحت اگلی نشست کے اندر آئے گی۔ اللہ پاک جو کہا گیا سنا گیا ہے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔